اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل وادبر النہار وغابت الشمس فقد افطر الصائم ولم یذکر ابن نمیر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے، سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک مسلم شریف کی دوسری ہے 2455 نمبر پر، یہ ابھی 54 پڑھی ہے، تو عن ابی اوفا عن عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فی شہر رمضان فلما غابت الشمس قال یا فلان انزل فاجدح لنا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علیک نہارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام بيده اذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد افطر الصائم۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان مبارک کے ماہ میں سفر کر رہے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں اترو اور ہمارے لیے ستل گھولو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو دن ہے۔ آپ نے فرمایا اترو ہمارے لیے ستو گھولو۔ وہ اترے اور ستو گھول کر آپ کی خدمت میں لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو پیے، پھر آپ نے ہاتھ کے اشارہ کر کے فرمایا جب سورج اس سمت میں ڈوب جائے اور رات اس سمت سے آ جائے تو روزہ دار کو روزہ کھول لینا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کر دیا، یا بلکہ تفصیل کر دی، جہاں پر قرآن پاک میں ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور رات کے آنے تک اپنے روزوں کو پورا کرو۔ ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، آپ اور میں یا دنیا کا کوئی بھی انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سمجھایا ہے۔ کیونکہ میں نے بھی کسی استاد سے پڑھا ہے، آپ نے بھی کسی استاد سے پڑھا ہے، وہ چلتے 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 صحابہ تک، اور صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، اس دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو حضور کا استاد ہو۔ قرآن پاک کہتا ہے نزلنا علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دل مصطفیٰ پر نازل کیا ہے، اور نازل کرنے کے بعد صرف یہ نہیں کہ جس طرح طوطے پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتی، طوطا بولتا ہے میاں میٹھو چوری کھاؤ گے، اب طوطے کو تو نہیں پتہ نہیں کیا وہ اس کے مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، ان کی زبان اور ہے، ان کا سلسلہ اور ہے، پرندوں کی زبان اور ہے، انسان کی زبان اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اور اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا الرحمن علم القرآن، وہی رحمان ہے جس نے محبوب آپ کو قرآن سکھایا۔ یعنی دنیا میں استاد اللہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ صرف علم القرآن بلکہ خلق الانسان علمہ البیان، بیان کا طریقہ بھی اللہ نے ہی سکھایا۔ قرآن کی تفصیل کیسے کرنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں پتہ ہے یا اللہ کو معلوم ہے؟ تو اللہ نے جب تفصیل کر دی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں بتا دی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ بظاہر مذہبی شخصیت رکھنے والے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں جی لوگ جو ہے نا جی یہ جو فوراً غروب آفتاب ہونے کے بعد یہ روزہ کھول لیتے ہیں، ان کے روزے کوئی نہیں ہیں، یہ کھوجے ہیں، اور وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب ابھی تو رات ہوئی نہیں، اتموا الصیام الی اللیل ابھی تو ہوا نہیں، رات تو آئی نہیں۔ میرے سامنے مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے، اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے
اس حدیث پاک کے اندر بھی یہی اعتراض جو صدیوں پہلے اعتراض تھا کہ ابھی اندھیرا تو چھایا نہیں، اندھیرا تو آیا نہیں ابھی، تو روزے کی افطاری کا کیسے ٹائم ہو گیا؟ او بھائی تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں؟ نگاہ نبوت تو دیکھ رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا چلو بھائی سواریوں کو روکو، ستو گھولو، افطار کریں۔ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہے نا وہ اجالا ہے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا میں نے تمہیں کہا ہے نا، اس نے کہا ابھی دن ہے، آپ نے فرمایا میں نے کہا ستو کھولو۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو گلوا کے افطاری فرمائی، فرمانے کے بعد فرمایا بھائی دیکھو ادھر جب سورج غروب ہو جائے اور ادھر سے اندھیرا شروع ہو جائے، سمت علیحدہ نا جی، ادھر غروب ہوتا ہے اور ادھر سے طلوع ہوتا ہے، جدھر غروب ہو رہا ہے اس سائڈ پہ ابھی روشنی ہوگی، کیونکہ ابھی تو اس کی روشنی تو پڑ رہی ہے نا پتلا پر آسمان پر، لیکن ادھر سے اندھیرا شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ ہوا غروب ادھر سے اندھیرا شروع ہوا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، اب افطاری بالکل جائز ہوگی۔ اب یہاں پر یہ بات، یہ احادیث مبارکہ ہمارے سامنے بالکل واضح اور کھل کر سامنے آ گئی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بتا دیا کہ اہل سنت جو ہے، ہم اہل سنت وہی نظریہ اور وہی عقیدہ اور وہی سوچ رکھتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہم اہل سنت کوئی ایسا نیا دین یا نیا مذہب لے کے نہیں آئے۔ ام المؤمنین امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ چلے گئے اور عرض کی کہ قالت دخلت انا ومسروق على عائشة فقلنا يا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاة قالت ايهما الذي يعجل الافطار ويعجل الصلاة قال قلنا عبد الله یعنی ابن مسعود قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وزاد ابو قریب والآخر ابو موسیٰ۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین کے پاس دو لوگ آ گئے۔ ابو عطیہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اور مسروق یہ دو شخص گئے ام المؤمنین کے پاس اور جا کے عرض کی کہ اما جی آپ یہ بتائیے، دو لوگ ہیں جو اس وقت ایک عمل کر رہے ہیں، ایک شخص یہ ہے، ایک شخص کا عمل یہ ہے کہ وہ افطاری بھی جلدی کر لیتا ہے، جیسے غروب ہوتا ہے فوراً افطاری کر دیتا ہے اور افطاری کے فوراً بعد نماز پڑھ دیتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ افطاری بھی لیٹ کرتا ہے اور نماز بھی لیٹ پڑھتا ہے۔ لوگوں کی عادت ہے نا جی، افطاری کے بعد 10-15 منٹ جو ہے وہ نہ افطاری نہ روزہ کھولتے ہیں اور نہ اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے پوچھا وہ کون شخص ایسا جو جلدی افطاری کرتا ہے اور جلدی نماز پڑھتا ہے؟ تو اما جی کو بتایا گیا وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اما جی نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل مبارک تھا، حضور کا طریقہ یہی تھا، افطاری بھی جلدی کرنا اور نماز بھی جلدی پڑھنا۔ اب یہاں پر میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ ان لوگوں کے اندر اتنی جرت کیسے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اتنی جرت کے ساتھ لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جو مذہبی شخصیت اس کو لا کے بٹھا دیا ٹی وی کے اوپر، یعنی آج کل دنیا قرآن و حدیث کے اوپر کم اعتماد کرتی ہے، ٹی وی کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر زیادہ اعتماد کرتی ہے کہ بھائی جان وہ ٹی وی چینل والوں نے بلایا ہوا ہے تو ٹی وی چینل والا کو جھوٹ تو نہیں بول رہا نا، وہ غلط بیانی تو نہیں کر رہا۔ میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ بھائی اتنے جاہل میں بٹھا دو، کیا وہ دلیل ہو جائے گی؟ ایک اب حضرت صاحب مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور وہ بہت بڑے تبلیغی مولوی صاحب کی فوٹو کاپی ہیں اور ڈیٹو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، اللہ نے تمہیں آواز دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بولنے کا طریقہ سکھایا، تم اپنا انداز اپناؤ بجائے اس کے کوئی دوسروں کو انداز چوری کر کے فوٹو کاپی بن رہے ہو۔ اب وہ مسئلہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مسئلہ کر رہا ہے جی اگر سسر فوت ہو جائے تو کیا بہو بیٹے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل کر سکتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا فوت ہو جائے تو بیٹے کی بیوہ کے ساتھ کیا سسر شادی کر سکتا ہے؟
انہوں نے کہا جی بالکل کر سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو صراحتاً قرآن کی نص کے خلاف ہے، واضح قرآن پاک کی آیات بینات کے بالکل ظاہر کے خلاف ہے۔ بھائی بیٹے کی جو بیوی ہے وہ سسر کے لیے بیٹی ہے، اور بیٹی کے ساتھ نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور وہ سسر جو ہے اس کی بیوہ بیٹے کے لیے ماں ہے، اور بھائی اس کے لیے نکاح کیسے جائز ہو گیا؟ ماں کا بیٹے کے ساتھ اور بیٹی کا باپ کے ساتھ، او بابا نکاح نہیں جائز، یہ حرام ہے، قطعی طور پر حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ، یہ پوری صراحت کے ساتھ اللہ نے اب وہ جناب ٹھوک کے بیان کیا جا رہا ہے۔ جناب اگر آپ کے بیٹے کی جو ہے بیٹا فوت ہو جائے تو آپ اپنے بیٹے کی بہو کے بیوی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، نہ لے جہالت مارنا، تو ایسے جاہلوں کو بھی اوپر آ کے اٹھا دیا جاتا۔ اب یہ احادیث مبارکہ واضح طور پر صحیح مسلم شریف میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، صحیح مسلم کے اندر واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اس وقت بھی صحابی نے یہ اعتراض کیا تھا، ایک بندے نے اعتراض کیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا عجیب آدمی ہے، مجھے رسول کو سکھا رہے کس ٹائم افطاری کرنی، نگاہ نبوت دیکھ نہیں رہی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صرف انسانوں کے رسول نہیں ہیں، آپ کائنات کی ہر شے کے رسول۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے اندر عالمین میں جو چیز بھی آئی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، جو شے بھی وجود رکھتی ہے، ہر ذی روح اور ہر ذی وجود شے، حضور اس کے نبی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے سورج کہاں پہ موجود ہے۔ بھائی وہ نبی کون سا نبی ہے جو اپنی امت سے بے خبر؟ وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی اپنی امت کے احوال سے مکمل طور پر باخبر رہتا ہے، اللہ اس کو باخبر رکھتا ہے۔ حضور نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، سورج غروب ہو چکا ہے، غروب کے بعد بھی روشنی تو رہی نا۔ اب آج کل ایک اور نیا ٹرینڈ چل گیا، وہ غروب کے ٹائم نا جی، اب وہ سورج والی سائڈ پہ کر کے نا جی بنا کے کہندہ ویکھو جی اذاناں ہو گئیاں تے ویکھو جی لوگاں نے روزے کھلوا دیتے تے انہاں دے سارے برباد ہو گئے۔ بندہ خدا، آپ تہمت لگا رہے ہیں، آپ کی تہمت کی زد میں کون آ رہا ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ آپ کی تہمت میں صحابہ کرام آ رہے ہیں۔ یہ ابن مسعود کی میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی، ابن مسعود کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ جیسے غروب ہونا، عوام الناس کی آسانی کے لیے ہمارا محکمہ موسمیات نے باقاعدہ پورا ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں ان کا شعبہ ہے باقاعدہ، اور وہ شعبے کے مطابق وہ ہر روز اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت غروب آفتاب ہو رہا ہے۔ آپ اس ٹائم نوٹ کرو، چلو چھت کے اوپر آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ تو کہو پھر یہ جدید آلے بھی غلط ہیں، یہ قرآن و حدیث بھی غلط ہے، جو تشریح حضور نے سکھائی وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر اپنا دین بنا لیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔